دوستو اسرائیل کو نکیل ڈالنے کا وقت آ گیا۔ ایک اور فلسطینی کی شہادت کے بعد ترکی میں اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس۔ سعودی عرب، ترکی، ایران اور پاکستان کی قیادت میں اسلامی ممالک نیا ورلڈ آرڈر لانے کی تیاری میں۔ جابر، ظلم اور خود ساختہ ریاست کے زوال کا وقت قریب آ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو سڑکوں پر گھسیٹنے کا فیصلہ۔ انبیاء کی سرزمین فلسطین اور قبلہ اول پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ چین نے مکمل حمایت کے ساتھ ہر قسم کی مدد دینے کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو کا باپ مانا جانے والا نیا اسرائیلی وزیر اعظم بھی بڑی مشکل میں۔ فلسطین کو برائے فروخت سمجھ کر تباہی پھیلانے والوں کی خیر نہیں۔ کویت، قطر اور عمان نے ظالم صہیونیوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ امت مسلمہ کا اتحاد روشن صبح کی نوید بن گیا۔ حماس سے بھی رابطے تیز۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ فلسطینی وزیر اعظم نے اپنے ایک پیغام میں بھارت کو کیوں بے شرم کہا ہے۔ اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو مسئلہ فلسطین کی بات کریں تو اس کا مرکزی نقطہ یروشلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلق مذاکرات کو اوسلو معاہدے میں عبوری مدت کے خاتمے تک مؤخر رکھا گیا۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مغربی کنارے اور یروشلم کو یہودیانے سے متعلق پروگرام امثال اس انداز سے آگے بڑھایا جائے گا کہ اس سے یروشلم کی یہودی شناخت ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کے قبلہ اول کی آگے چل کر زمانی اور مکانی تقسیم کی راہ ہموار ہو، اور اس کی آڑ میں مسجد اقصی میں یہودیوں کی در اندازیوں کو جواز مل سکے۔ رواں سال بھی فلسطینیوں کی یروشلم سے جبری منتقلی بشمول مکانات کی مسماری، تعمیراتی اجازت ناموں کی منسوخی، فلسطینیوں کے یروشلم میں ریزیڈنسی پرمٹوں کا خاتمہ، بھاری ٹیکسوں کا نفاذ، ثقافتی، معاشرتی اور کھیلوں پر پابندی، ایسے اسرائیلی منصوبے ہیں جو جاری رہیں گے۔ دوستو اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی حالت زار کے موضوع پر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد اور استنبول کی ILKE فاؤنڈیشن نے مشترکہ ویبنار کیا۔ دوستو ہنگامی طور پر یہ اجلاس ایک اور فلسطینی کی شہادت کے بعد منعقد کیا گیا۔ دوستو اسرائیل دہشت گردی سے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ صہیونی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری میں 66 بچوں، 36 خواتین، 9 بزرگوں سمیت 280 افراد شہید ہوئے تھے۔ تاہم گزشتہ روز زخمی باسم اجلا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جس کے بعد شہداء کی تعداد 281 ہو گئی۔ دوستو مقبوضہ فلسطین کے شہر غزہ پر 21 مئی تک جاری رہنے والی صہیونی ریاستی دہشت گردی اور وحشیانہ بمباری میں 250 سے زائد شہید اور 2500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جس پر ترکی میں منعقد کیے جانے والے اس ویبنار میں اہم فیصلے کیے گئے۔ دوستو اب تک اسرائیلی جارحیت میں زخمی ہونے والوں کی تعداد میں سے اکثریت کی حالت تاحال تشویشناک ہے۔ غزہ کے ہسپتال الشفا کے سربراہ ڈاکٹر مدحت تسلیم نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے 14 سالہ غیر قانونی ناکہ بندی اور عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث غزہ میں صحت کی صورتحال پہلے ہی تشویشناک تھی، اور اس کے ساتھ صہیونی ریاستی دہشت گردی اور وحشیانہ بمباری نے اس صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ اسرائیلی بمباری سے زخمی ہونے والے سینکڑوں افراد تشویشناک حالت میں ہیں، جس کے باعث شہداء کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دوستو واضح ہے کہ صہیونی ریاستی دہشت گردی اور وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں غزہ میں 66 بچوں، 36 خواتین، 9 بزرگوں سمیت 280 افراد شہید ہوئے تھے۔ تاہم گزشتہ روز زخمی باسم اجلا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، جس کے بعد شہداء کی تعداد 281 ہو گئی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ترکی میں منعقد کیے گئے ہنگامی اجلاس کی۔ دوستو مقررین میں پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین مشاہد حسین سید، IPS کے چیئرمین خالد رحمان، امریکہ میں مقیم فلسطینی مصنف اور صحافی ڈاکٹر رمزا بارود نے، ترکی مقیم فلسطینی صحافی ڈاکٹر علی ابوازیک شامل تھے۔ ویبنار کو استنبول سے ڈاکٹر احسن شفیق نے ماڈریٹ کیا۔ دوستو مقررین کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گردان غزہ کے ملبے تلے دفن ہو گئی۔ ورلڈ آرڈر میں تبدیل اسرائیلی جیسی ریاستوں کو لگام ڈالنے
اور فلسطین کے دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ موجودہ دور کا غیر منصفانہ ورلڈ آرڈر ہی دنیا میں عدم استحکام کا سبب ہے، جس کی بنیاد ہی سب سے زیادہ طاقتور کی بقا کا اصول ہے۔ دوستو، ویبنار میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ پاکستان فلسطین اور کشمیر کے مابین بے انتہا مماثلت دیکھتا ہے۔ دونوں مقبوضہ علاقے ہیں، دونوں کو حق خود ارادیت دینے سے انکار کیا گیا۔ دونوں اسرائیل میں بنیامین نیتن یاہو اور ہندوستان میں نریندر مودی کی فاشسٹ حکومتوں کے قبضے میں ہیں، جو نسل پرستانہ بھی ہیں اور اسلاموفوبیا کا شکار بھی۔ اس کے علاوہ دونوں مقبوضہ علاقوں میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقررین نے کہا کہ اسرائیل جیسی فرقہ وارانہ ریاست کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے مسلمان ممالک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بجائے زیادہ بہتر ہوگا کہ مسلم ممالک امریکہ پر سفارتی دباؤ بڑھائیں، جس کی رائے کو اسرائیل زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ دوستو، مقررین نے کہا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جیسے ہم خیال ممالک کو ایران، انڈونیشیا اور چین جیسے غیر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر تعاون کرنا چاہیے، جو فلسطین کا ایک بہت بڑا حامی ہے۔ اس کے لیے مسلم ممالک کو OIC کے باہر مختلف بلاکس تشکیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، ایک ایسے وقت جب اسرائیل میں 12 برس تک وزیر اعظم رہنے والے نیتن یاہو کے طویل اقتدار کا سورج غروب ہونے کو ہے، فلسطینیوں کو یہودی ریاست کی نئی متوقع حکومت سے کم ہی امیدیں وابستہ ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں زیادہ تر فلسطینیوں نے اسرائیلی حکومت میں ہونے والی تبدیلی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی جگہ لینے والے نامزد قوم پرست یہودی رہنما نفتالی بینٹ بھی دائیں بازو کے ایجنڈے پر ہی عمل پیرا رہیں گے۔ ماضی میں مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی تحریک یشا کی قیادت کرنے والے بینٹ کے نئے اتحاد کے تحت ملک کے اگلے وزیر اعظم بننے کے امکانات روشن ہیں۔ بینٹ نے مشرق وسطیٰ کے اس دیرینہ تنازع کا زیادہ تر الزام فلسطینیوں پر ڈال دیا۔ انہوں نے اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کو بتایا کہ حقیقت بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین قومی تنازع کسی علاقے کے لیے نہیں، فلسطینی یہاں ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور بظاہر کچھ عرصے تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اسرائیل کے نامزد وزیر اعظم نفتالی بینٹ اپنے پیشرو نیتن یاہو سے بھی زیادہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں، جن کا خواب ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے بیشتر حصے کو بھی اسرائیل میں ضم کر لیا جائے، اور جو فلسطینی ریاست کے قیام کو اسرائیل کے لیے خودکش سمجھتے ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔